السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرامر۔ سب سے پہلے جو ہے گرامر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کسی بھی لینگویج کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو بولتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جو لکھتے ہیں اس کو ہم کیسے رولز اینڈ ریگولیشنس فالو کر کے لکھتے ہیں۔ گرامر کے بغیر ظاہر ہے ہم نہیں سیکھ سکتے کہ ہم نے جملہ جو ہے صحیح کس طرح جو ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ اب جب ہم گرامر کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ نے سنا ہو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہمارے سامنے آتی ہے ٹریڈیشنل گرامر، اور دوسری جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہے ماڈرن گرامر۔ اب ٹریڈیشنل گرامر کیا ہے؟ ٹریڈیشنل گرامر، ویسے ٹریڈیشن کہتے ہیں روایت کو، روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو ایک عادت سی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے ٹریڈیشن الگ چیز ہے نا، جسے ہم تہذیب بولتے ہیں، لیکن عام طور پر اگر آپ لوگ کہیں یہ ٹریڈیشنل ہے ہمارے ہاں، مطلب یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، اور اس طرح ہماری فیملی میں ہوتا آ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہو، یوزولی ہم اسے بھی ٹریڈیشنل بولتے ہیں۔ جیسے ہمارے ٹریڈیشنل گانے ہیں، ہمارے پرانے گانے ہیں، وہ ٹریڈیشنل گانے کہلاتے ہیں۔ ٹریڈیشنل گرامر کیا ہے؟ وہ گرامر جو ہمیشہ سے میں نے اور آپ نے پڑھا ہوا ہے، جو ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا تھا، جو آپ جو ہے ہمیشہ سے جو ہے جو ہمارے فادرز نے پڑھا تھا، اور ان کے جو ہے مطلب جس پہلے زمانے سے جو گرامر چلا آ رہا ہے وہ ٹریڈیشنل گرامر کہلاتا ہے۔ اس میں وہی پارٹس آف اسپیچ ہے، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو وغیرہ وغیرہ، وہی چیزیں ہیں جس سے آپ فیملیئر ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ماڈرن گرامر، جیسا کہ نام سے ہی مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ ماڈرن ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اصل میں جب لوگوں نے دیکھا کہ جب جو گرامیرینس تھے، جو لینگویج کے ایکسپرٹس تھے، انہوں نے ٹریڈیشنل گرامر میں کچھ مسٹیکس دیکھی، مسٹیکس تو نہیں، لیمیٹیشنس کہیں گے، لیمیٹیشنس کا مطلب یہ کچھ کمیاں دیکھی، انہوں نے سوچا کہ یہ شاید نہیں، ہم دوسری طرف سے وہی چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے اس میں چینجز کر دی گئیں، تھوڑا سا اس کی ہیڈنگز بدل دی گئیں، تھوڑا سا اس میں مطلب آگے پیچھے کر دیا گیا، تھوڑی سی نئی چیزیں ڈال دی گئیں، تو اس کو ماڈرن گرامر کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایسی چیزیں ہوں گی جس کے بہت ساری چیزوں کے آپ نے نام سنے بھی ہوں گے لیکن کچھ نیو ہوں گے۔ بہرحال فی الحال جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ٹریڈیشنل گرامر ہے، کیونکہ یہ وہی گرامر ہے جو آج کل ہمارے اسکولز اور کالجز میں چلتا ہے، جو بورڈ کی ایگزامس میں آتا ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں، جیسے 8th 9th 10th میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہی گرامر چلتا ہے، اور اس سے پہلے بھی آف کورس مطلب 8th 9th 10th سے پہلے بھی۔ اب سب سے پہلے ٹریڈیشنل گرامر میں آپ کو جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ پارٹس آف اسپیچ ہوتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، مطلب سب لوگوں نے یہ نام سنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو اس طرح کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس جملے کا ورڈ کا جو فریز ہے پارٹس آف اسپیچ، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسپیچ تو آپ نے سنا ہوگا، یوزولی تقریر کو کہتے ہیں، لیکن اسپیچ کا مطلب ہے بولنا، بولنا، کہنا، کوئی بات کرنا، سینگ، ٹاک، اس طرح اسپیچ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ پارٹس آف اسپیچ کے پھر کیا مطلب ہوا؟ جو آپ کی بات ہوتی ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، وہ پارٹس آف اسپیچ ہوتا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کیسے کریں گے؟ یہ آپ کوئی بھی جملہ لیں، جیسے آئی ایم اے گرل، یہ ایک بات ہے، یہ ایک بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کو ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی، کیونکہ اس میں سپیسز ہیں، آئی کے بعد سپیس ہے، ایم کے بعد سپیس ہے، آ کے بعد سپیس ہے، پھر گرل کے بعد جملہ ختم ہوتا ہے۔ آئی ایک الگ پارٹ ہے، ایم الگ، آ الگ، اور گرل الگ۔ اب آئی جو ہے وہ کیا ہے؟ آئی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے کس پارٹ آف اسپیچ میں ڈیوائڈ کیا؟ وہ ہے پروناؤن۔ ایم جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، آ جو ہے وہ آرٹیکل ہے، اور گرل جو ہے وہ ناؤن ہے۔ تو آئی ایم اے گرل یہ جو ہے ایک جملہ ہے، ایک بول ہے، ایک بات ہے، اس کو ہم نے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تو یہ بن جاتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ تو ظاہر ہے اس جملے کے علاوہ بہت سارے جملے ہیں جس میں اور پارٹس آف اسپیچ بھی پھر شامل ہوتے ہیں، جیسے ورب ہے، ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب ہے، کنجنکشن اور انٹرجیکشن ہے، جو سب ہم پڑھیں گے۔ اب ایک سوال جو ہے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کتنے پارٹس آف اسپیچ ہیں؟ اکثر جو ہے اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے، کالجز میں، کہ بتائیں کتنے پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گی تو جن کو نالج ہوگا، مطلب جن کو نہیں پتہ آف کورس ان کو تو نہیں پتہ، جن کو ذرا پتہ ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں 8 یا 9۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 8 ہے یا 9 ہے۔ میں ہر وقت جو ہے یہ سوال اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں، بس اسٹوڈنٹ کبھی 8 بولتے ہیں اور کبھی 9، کیونکہ سارا مسئلہ کریٹ کیا ہے آرٹیکل نے۔ آرٹیکل جو ہے اس میں لوگ کنفیوز ہیں کہ اس کو ہم پارٹ آف اسپیچ میں شامل کریں یا نہ کریں۔ لوگ اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں جو گرامیرینس ہیں، جو گرامر کی بکس ہیں، بعض بکس میں آرٹیکل جو ہے پارٹ آف اسپیچ ڈالا گیا ہے اور بعض بکس میں آرٹیکل پارٹ آف اسپیچ نہیں ڈالا گیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، میں جو اپنی وہ آپ کو اپنی طرف سے بتاؤں تو آرٹیکل ہے اے اور این، ٹھیک ہے، دو امپورٹنٹ ورڈز ہیں اے اور این، اگرچہ اس میں صرف 2 ورڈز ہیں، ناؤن میں ہزاروں ورڈز ہیں، کنجنکشن میں، انٹرجیکشن میں مطلب اس میں بھی ذرا لمیٹڈ ہے، پھر بھی ہیں 2 ورڈز کا ہے صرف، بلکہ انفیکٹ 3 ورڈز کا ہے، اے این اور
3 ورڈز ہیں آرٹیکل میں. تو اگر آپ دیکھیں یہ اے این اور دی جو ہیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو تو پڑھنا تو ہمیں پڑھنا ہے ہی ہے، کیونکہ اے آئی ایم اے گرل میں نے اس جملے میں آپ کو بتایا آ شامل ہے. بہت سارے جملوں میں 2 2 3 3 4 4 آرٹیکلس بھی ہوتے ہیں. تو آرٹیکل جو ہے بہت ضروری ہے. تو آف کورس ہم اس کو پڑھیں گے. تو میں اس کو پڑھاتی ہوں اور ہم اس کو مطلب پارٹ آف اسپیچ میں، یا ہم یوں کہیں گے ہم ان گرامیرینس کو فالو کریں گے جو آرٹیکل کو پارٹ آف اسپیچ کا حصہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے ہمارے کتنے پارٹ آف اسپیچ ہو گئے 9، اور ان کو جو ہے ہم نے پڑھنا ہے. اب اگر بات کریں کہ ان کی ترتیب کیا ہے، چلیں میں جو ہے آپ کو بتاتی ہوں. ویسے میں کلاس میں اسٹوڈنٹس بولتے ہیں اور میں لکھتی جاتی ہوں. یوزولی جو ہماری ترتیب ہے وہ کچھ یوں ہیں. ہم لکھتے ہیں ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، آرٹیکل، کنجنکشن اور انٹرجیکشن. یہ ترتیب ہوتی ہے. اس ترتیب میں مجھے اعتراض ہے. یہ اگر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں. ناؤن ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ناؤن پہلے ہونا چاہیے. پھر پروناؤن ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پروناؤن جو ہے وہ ناؤن کے متعلق ہے، وہ ناؤن سے ریلیٹڈ ہے، تو صحیح ہے. پھر اب دیکھیں ورب آ جاتا ہے. پھر ایڈورب ہے، ایڈورب پھر ورب کے سے ریلیٹڈ ہے. پھر ایڈجیکٹو ہے، ایڈجیکٹو ناؤن سے ریلیٹڈ ہے. پھر پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن بھی ناؤن سے ریلیٹڈ ہے. آرٹیکل بھی ناؤن سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ترتیب یہاں تک جو ہے 1 سے لے کر 7 تک اس میں تھوڑا مسٹیک ہے، کیونکہ ہم نے ناؤن، پروناؤن ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن پھر وہ چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے جو مزید ناؤن سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ایڈجیکٹو ناؤن سے ریلیٹڈ ہے، وہ پروناؤن کے بعد آنا چاہیے. پریپوزیشن ناؤن سے ریلیٹڈ ہے، وہ آنا چاہیے. آرٹیکل آنا چاہیے. ایڈجیکٹو، پریپوزیشن اور آرٹیکل کو ورب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم ناؤن پڑھتے ہیں ہمیں کلیئر ہوتا ہے، پروناؤن کرتے ہیں کلیئر ہوتا ہے، ورب کلیئر ہو جاتا ہے، ایڈورب پڑھ لیتے ہیں جو ورب سے، لیکن پھر ہم ایڈجیکٹو پڑھتے ہیں جو ناؤن سے ریلیٹڈ، ہمیں پھر پیچھے، ہمارے ذہن کو پھر پیچھے جانا پڑتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ناؤن کیا تھا، اور ساری کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے میں جب پڑھاتی ہوں تو میں یوں کرتی ہوں، یہ جو ترتیب ہے میں اس ترتیب کو فالو کرتی ہوں. یہ آپ کو دیکھ کر ہی لگے گا کہ مطلب یہ زیادہ ٹھیک لگتی ہے مجھے. ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، آرٹیکل، پریپوزیشن، یہ پورے ایک گروپ بناتے ہیں. اس کو آپ ایک گروپ سمجھ سکتے ہیں. پروناؤن ناؤن سے ریلیٹڈ ہے، ایڈجیکٹو بھی ناؤن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، آرٹیکل بھی ناؤن سے کے ساتھ لگتا ہے، پریپوزیشن بھی 2 ناؤن کے درمیان ہمیں تعلق کو بتاتا ہے. یہ سب ناؤن کے متعلق ہے. پھر ورب الگ ہے، ایڈورب ہمیں ورب کے بارے میں بتاتا ہے. یہ الگ گروپ بنا لیتے ہیں. پھر کنجنکشن اور ریجیکشن جو ہے ظاہر ہے وہ ذرا لمیٹڈ ہے، آسان ہے، لمیٹڈ ورڈز ہیں اس میں، تو اس لیے ہم اس کو بالکل ڈفرینٹ آخر میں پڑھتے ہیں، وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہو گئی.